السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ یہ پورا ہفتہ گزرا اور مذاکرات کے حوالے سے ایک بحث چلتی رہی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، لیکن ایک آنکھ مچولی کی سی صورتحال ہمیں نظر آئی۔ دونوں فریقین مذاکرات سے نہ صرف نا امید نظر آئے بلکہ بہت ہی غیر سنجیدہ بھی نظر آئے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مذاکرات کی اگلی نشست میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا اعلان کیا جائے، ورنہ بات چیت کا یہ جو ایک سلسلہ ہے اس کو ختم سمجھا جائے۔ اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا تذکرہ کرنا اور حکومت کے بھی بے اختیار نظر آنے نے ایک تشویش کی لہر پیدا کی ہے سیاسی حلقوں میں یا مبصرین کی نظر میں کہ سیاستدان کیا پاکستان میں غیر مؤثر ہو چکے ہیں، اور یہ بھی کہ جب ایک دوسرے کے انتہائی سیاسی مخالف یعنی حکومتی اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف ایک میز پر بیٹھ ہی گئے تھے تو سیاست میں مداخلت جیسا ایک وسیع جو موضوع ہے کیا اس سے متعلق ایک سیر حاصل لاہ عمل اور بات چیت نہیں ہونی چاہیے تھی، جس کا موقع ہمیں یہ سیاستدان گواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر سیاست بھی ہمیں مزید کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ہم بات کریں گے آج پروگرام میں اس حوالے سے بھی کہ کیا یہ تشویش ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کو سیاسی حلقوں میں بھی نظر آتی ہے کہ سیاستدانوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تمام جو محور ہے توجہ کا وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے کے لیے بھی اسٹے ٹیونڈ، کیونکہ اس میں ہم بات کریں گے کرم کی تازہ صورتحال پہ، جہاں پر امدادی سامان کے ٹرک تو پہنچ چکے ہیں لیکن امن ابھی تک جو ہے وہ کوسوں دور ہے، کشیدگی برقرار ہے۔ اس کے اوپر پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی۔ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے جناب اطہر کاظمی صاحب، صحافی تجزیہ کار ہیں، اور عامر الیاس رانا صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ میں رانا صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ جو ایک پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ تھا، پورا ہفتہ گزرا ہے ہمارے سامنے، اب کم از کم یہ تو ہے کہ پی ٹی آئی اس نقطے پہ پہنچ چکی اگلی ملاقات میں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ کی جائے ورنہ بات چیت نہیں ہوگی۔ پہلے 31 کی تاریخ دی گئی تھی لیکن اس کو بھی ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ ہمیں حکومت کی سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ یہ ایک یوز لیس مشق تھی پچھلے 2 ہفتوں سے جس کو ہم موضوع بحث بنا رہے تھے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ سیاستدان جب بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، پہلے حکومت آفر کر رہی تھی اور عمران خان انکار کر رہے تھے، ان کی ٹیم انکار کر رہی تھی۔ اب 26 نومبر کے بعد بہرحال ان کی ایک وہ جو عوامی سطح پہ سٹرائک کرنے کی پوزیشن تھی وہ کمزور ہوئی، تو گورنمنٹ نے جو 2 مشترکہ اعلامیے جاری کیے، دونوں میں لکھا گیا کہ ہم تحریری مطالبات کا ان کے جو ہیں وہ انتظار کریں گے، اور جب وہ آ جائیں گے تو اس کے اوپر بات کر کے پھر جواب دیں گے۔ تو ایک تو کلیئر ہے کہ یہ کل بیٹھے ہیں، اگلے ہفتے بیٹھے ہیں، اس دن جب پی ٹی آئی تحریری مطالبات دے گی وہ گورنمنٹ کہے گی، گورنمنٹ کی کمیٹی کہ ہم جا کے وزیر اعظم سے بات کریں گے، آپ کو جواب اس طرح دیں گے۔ دیکھیں رانا ثناء اللہ نے سب سے زیادہ اچھی پوزیشن ایکسپلین کی ہے کہ کیوں تحریری طور پہ ہمیں چاہیے۔ جو عمران خان نے اپنی پارٹی سے بھی کل شکوہ کیا کہ 46 لوگ مسنگ ہیں اور میری پارٹی اس پہ بات نہیں کر رہی۔ قاضی انور صاحب کو کہیں کہ پوری بنائیں لسٹ، تصویریں بھی لگائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے لوگ مسنگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سینکڑوں لاشوں سے 40 گمشدہ افراد تک کا جو سفر عمران خان نے طے کیا ہے اپنی پارٹی پہ کل خفگی کا اظہار کرتے ہوئے۔ اب پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں لسٹ دیں گے، ہم اس کو چیک بھی تو کریں گے، اور دوسرے ٹی او آرز کیا ہوں گے جوڈیشل کمیشن کے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نا سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں، تو اس کو انکوائری ایکٹ کے تحت بننا ہے، کس کے تحت بننا ہے، اس کی رپورٹ کون پبلک کرے گا؟ تو پہلے پی ٹی آئی اپنی غرض تو سامنے لائے، اس کے بعد گورنمنٹ اس پہ جواب دے گی کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اطہر، آپ کو غیر سنجیدگی کس کی طرف سے زیادہ نظر آئی، حکومت یا پی ٹی آئی؟ اب حکومت کا شکوہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے کہ جس وقت آپ مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ہیں تو خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کس قسم کے ٹویٹس ہو رہے ہیں، پرائم منسٹر جن کے نمائندگان ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے لیے اردلی کے الفاظ استعمال کرنا، کٹ پتلی کے، تو ایک ماحول تو حکومت نے بھی بنانا تھا، دوسرا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آنا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ ان کا مخاطب رہی، اور اب بھی خبریں یہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہیں کرنی، اب ہماری تنقید ہوگی سیاستدانوں کی طرف۔ تو کہ کون غیر سنجیدہ نظر آیا آپ کو؟ دیکھیے تنقید تو یہ جو اردلی والی آپ نے بات کی ہے اس میں وہ ٹویٹ ابھی 2-3 دن پرانی ہے، اس میں تو ہر طرف ہی تنقید ہوئی ہے، صرف اردلی مطلب شہباز شریف صاحب کے تو نہیں ان کو کہا نا، وہ کس کا اردلی کہا وہ بھی سامنے۔ لیکن جو کل ٹویٹ آئی اس میں سے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید غائب تھی، اب صرف سیاستدانوں۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہے نا بڑے انپریڈکٹیبل ہیں، ایک ٹویٹ سے ان کا کرنا تو وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ کا ہے جو مین تھیم ہے کویسچن کی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کے لیے بھی موقع ہے، لیکن سیاستدانوں کو موقع صرف اپوزیشن میں نظر آتا ہے۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو بری لگتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں،
یہ آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، بلاول صاحب، نواز شریف صاحب، مریم بی بی، وہ کیا کچھ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ پہ، کیا کچھ الزامات لگاتے تھے، اور مجال ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ برداشت کر جائے اگر اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ہاؤ ڈیئر یو اسٹیبلشمنٹ ملک دشمن ہونے کا الزام دشمن کی لگایا باتیں جاتا کرتے. تو یہ ہے ہمارا اصل المیہ کہ پرنسپلز ہمیں تبھی یاد آتے ہیں جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں. اب عمران خان صاحب کا بھی امتحان شروع ہوگا جب وہ جیل سے باہر آئیں گے اور دوبارہ کوئی ان کے معاملات اگر درست ہوتے ہیں، وہ اگر جاتے ہیں حکومت میں آتے ہیں، اور پھر انہوں نے بھی یہی رویہ اپنایا جو اس وقت موجودہ حکمرانوں نے اپنایا ہوا ہے، تو پھر تو اگین وہی ایک سائیکل چلتا ہوا نظر آئے گا. تو انفارچونیٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ ملکی مفاد سے زیادہ سیاستدانوں کا جو اپنا مفاد ہے، جو جہاں سے بھی سر وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہو تو بڑی اچھی ہے، اسٹیبلشمنٹ اگر پیچھے نہ کھڑی ہو تو وہ میر جعفر ہے، وہ میر صادق ہے، وہ خلائی مخلوق ہے. تو یہ بڑا المیہ ہے، کلیکٹیو رویہ ہے یہ کلیکٹیو رویہ، اور مجھے اس میں فی الحال کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ جب تبدیلی آئے گی، جب وہ ان کا پرپز سرو ہو رہا ہوگا اور پھر بھی وہ پرنسپل سٹانس لیں گے، کوئی بھی جماعت لے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، وہاں سے شاید ہمیں نظر آئے کہ شاید کوئی تبدیلی آئی ہے. رانا صاحب، یہ جو اب بات ہے جس پہ اطہر صاحب نے بات کی، ہمارا کیونکہ ایک موضوع ہے یہ کہ کیسا ایک موقع نہیں، ایک براڈر ایشوز کے اوپر بات ہوتی. اب پی ٹی آئی نے اردلی کہہ دیا موجودہ پرائم منسٹر صاحب کو، اور جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو اس وقت ایک قوم کا باپ قرار دیا جاتا تھا اسی عہدے کو. سو اب آپ سے یہ میں جاننا ضرور چاہوں گی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ موقع تھا، کیونکہ سب وکٹم رہے سیاسی مداخلت کے، خواہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی ہو یا آج پی ٹی آئی اپنے آپ کو وکٹم کہتی ہے، کہ اس کے اوپر ایک براڈر بات ہوتی کہ سیاست میں مداخلت نہ ہو، ہم سب جتنے عرصے کے لیے جمہوری طور پہ رہ سکتے ہیں اس میں رہیں، ایک دوسرے کی خلاف محاذ نہ کھڑے کریں اس قسم کے. پہلے تو اطہر صاحب نے آج پہلی دفعہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی کہ کبھی اپوزیشن اور کبھی گورنمنٹ میں، مطلب یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے، تبدیلی. کہتے رہے اور مثالوں کے ساتھ آج میں اپنی رائے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے سامنے یہ اس طرح کی بات ہے، اور یہ کوئی نئی بات ہے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہر سیاستدان، ہر حکومت، ہر اپوزیشن یہی کرتی ہے. اور جس طرح آج شہباز شریف اور آرمی چیف کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے اور وہ بڑے مثالی کام کر رہے ہیں، یہی کام چند سال پہلے عمران خان اور جنرل باجوہ کر رہے تھے کہ وہ بڑا جمہوری جرنیل ہے اور اس سے اچھا کوئی بھی نہیں، مجھ سے پوچھ کے کرتے ہیں جو بھی کر رہا ہوں، مطلب عمران خان کہتے تھے. اور جب حکومت گئی تو کہتے ہیں مجھے کچھ کرنے نہیں دیتے تھے. اب ہم ویٹ کریں گے کہ شہباز شریف صاحب جب بھی فری ہوں گے تو وہ کب کہیں گے. لیکن آج وہ بات کہہ رہے ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ جس طرح عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے رہی ہے، اگر ہمارے ساتھ کبھی ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیا کر دیتے. بہرحال اس فروری کے وزیر اعظم بننے کے بعد شہباز شریف بہرحال اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں. پہلے ان کے گلے وہ عمران خان کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ توڑا ہوا ان کے گلے پڑا تھا، الیکشن میں نہیں گئے، اور ساری گندگی پی ایم ایل این نے اپنے منہ پہ ڈال لی، مہنگائی کی صورت میں، لوگوں کی مشکلات کی صورت میں. ایک اچھا سفر شروع. یعنی آپ کہتے ہیں جو پی ٹی آئی ون پیج کے ذریعے کرنا چاہتی تھی وہ شہباز شریف میرا صاحب خیال ہے کو کہ وہ عملی اسے شکل لے کے چل رہے ہیں. اور میں وہ جو آپ جمہوریت والا سوال کر رہے ہیں نا، میری جمہوریت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ میں نا جرنلسٹ ہوں، تو میں جمہوریت یہیں پہ ٹیبل پہ سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں. یہ جو خلاؤں میں بیٹھی ہوئی جمہوریت ہے نا، مجھے وہ نہیں ہے. میرے سامنے جو زندہ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج ہے، وہ پاکستان کی سیاست میں موجود ہے، وہ تھی، وہ رہے گی. آپ سیاستدان ہیں نا، آپ کو راستہ بنانا ہے. کیسے آپ کلیئرٹی کے ساتھ نکلتے ہیں کہ فوج اپنے کام پہ لگ جائے. تو ماتحت آپریٹ کرنا ہے پھر رانا صاحب آپ کے خیال میں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ کب آپس میں اکٹھے ہو کے راستہ بنائیں کہ فوج اپنے کام پہ چلی جائے. ان کو بھی بالکل ہو کہ یہ صحیح جگہ جا رہے ہیں، ہم اپنے جگہ کام کر رہے ہیں. وہ تب ہوگا جب سیاستدان ایسے ماحول میں، یہ جو کمیٹی بنی ہے نا، اس سے آپ لے کے چلیں، بجائے اس کے کہ رانا صاحب پھر ایسے کمپرومائزز جو کرتے رہے پہلے بھی سیاستدان، اور یہ بھی ایک کمپرومائزڈ پوزیشن ہوگی جس کی آپ بات کریں، حقیقی جمہوریت نہیں ہوگی. پاکستان کو غیر مؤثر سمجھا جائے. میں کہہ رہا ہوں میں اس حقیقی جمہوریت کی طرف نہیں جا رہا، نہ میں خلائی جمہوریت کی طرف جا رہا ہوں. میں خلائی مخلوق کی بات نہیں کر رہا. ہوا میں بیٹھی ہوئی جمہوریت، میں سامنے دیکھتا ہوں یہ ٹیبل ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ ہے. یہ دونوں بقول فواد چودھری کے دونوں سیاسی جماعتیں ہیں. یہ فواد چودھری نے جب حکومت سے نکلے تو کے پی ہاؤس میں پریس کانفرنس کی تھی کہ ہماری عدلیہ اور فوج دونوں سیاسی جماعتیں ہیں. یہ ابھی ان کے کیا خیالات ہوں گے مجھے نہیں پتا. یہ میں وہ پریس کانفرنس کی بات کر رہا ہوں جو وزارت عظمیٰ عمران خان کی جانے کے بعد اور پی ٹی آئی چھوڑنے سے پہلے فواد چودھری نے کہی تھی. اچھا، جب یہ زندہ حقیقتیں ہیں کہ ہمارے جج بھی پولیٹکس کرتے ہیں، ہمارے جرنیل بھی کرتے ہیں، تو ہم بیٹھ کے کیوں نہیں بات کرتے کہ یہ ملک ہے، اس کو مل کے چلانا ہے.
یہ ابھی اس سچویشن میں نہیں پہنچا جہاں مساق جمہوریت میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے کوشش کی تھی کہ ہم مل کے چلتے ہیں, ہم نے بہت لڑائیاں مل کر سیاست کے اعتبار سے کیا چل سکتے ہیں, انتخابی جمہوریت پارلیمانی جمہوریت کے اعتبار سے مل کر کیا بات ہو سکتی ہے. کٹپتلی اٹھا کے 2011 میں لانچ کیا جنرل پاشا نے, چلیں اب اس کی آبیاری کی جنرل ظہیر الاسلام نے. آگے کی سمت درست کرنے کی بات کر رہی ہوں میں, آئندہ نسلوں کے لیے. آئندہ نسلوں کے لیے ہم تو گزار گئے کہ یہ سیاستدان بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم کب تک اس طرح کام کرتے رہیں گے. خود ہی بیٹھے سیاستدان یا کسی کے ماتحت بیٹھے جو ان مذاکرات کے حوالے سے کسی کے ذریعے مرضی بیٹھ جائیں. عمران خان کو بھی پتا ہے سچ کیا ہے, نواز شریف کو بھی پتا ہے, آصف علی زرداری کو بھی پتا ہے, تینوں کو. اب مولانا فضل الرحمان کو بھی پتا ہے. مطلب اگر آپ بڑے کینوس میں چلے جائیں تو چھوٹی جماعتوں کو بھی پتا ہے, جو گلا اس وقت کرتے ہیں جب ان کے ہاتھ ہو چکا ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے الیکشن سے پہلے کوئی گلا نہیں کیا. الیکشن میں آپ کو یاد ہے وہ کہتے ہیں الیکشن ہی نہ کرائیں. ہم نے دیکھا گورنرشپ ان کے ہاتھ میں تھی, کے پی ان کے ہاتھ میں تھا, نگران حکومت تقریباً ان کی تھی, سب کچھ ٹھیک تھا. ستہ خیرات کو بلکہ روکنے جا رہے تھے. اور یہ چیزیں ہیں نا, حقائق ہیں ہمارے سامنے. تو میں کہتا ہوں کہ پھر بیٹھ کے سارے بات کر لیں نا, اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ بٹھا لیں. چلیں اب اطہر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ پی ٹی آئی کی بھی ایک دوہری پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے اعتبار سے تو ہمیں نظر آتی ہے. کل نادر گرمائی صاحب کی خبر کا حصہ میں نے پہلے بھی آپ کو حوالہ دیا, ہمارے کالیگ ہے ڈان میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما نے ان کو بتایا کہ اب اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہیں ہوگی جب تک یہ مذاکرات کا ایک سلسلہ ہے. اس چیز کا فائدہ ہوگا یا یہ بات پی ٹی آئی کے لیے بہت آگے نکل چکی ہے, اب وہ تنقید میں بھی ایک حد سے زیادہ آگے جا چکے ہیں, تو کس طریقے سے یہ بھی بیک فائر نہ کرے ان کے لیے؟ میرے خیال میں فی الحال تو یہ ٹو لٹل ٹو لیٹر ٹو بی آنیسٹ. جس حد تک چیزیں گئی ہوئی ہیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی اتنا اثر پڑے گا, کوئی فرق پڑے گا فی الحال. لیکن بڑا ایشو یہ ہے کہ obviously چیزوں کو اب آگے لے کے تو چلنا ہے. اب سب کو ساتھ بیٹھنے کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن دیکھیں 50 برس قبل ہمیں ایک آئین دے دیا گیا تھا اور اس میں بھی سارے لوگ کٹھے سیاستدان بیٹھے تھے. اب فیصلہ سیاستدانوں نے بھی کرنا ہے کہ کیا ہم اس کو مانیں گے, اس کے مطابق عمل درآمد کریں گے. اور دوسرا ہمارا جو المیہ ہے, دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ دنیا میں نہیں ہو رہا. انڈونیشیا میں بھی بڑی مداخلت تھی, آپ کے دیگر ممالک میں بھی آپ چلے جائیں, آپ یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں مل جائیں گی, یورپ میں آپ کو مثالیں مل جائیں گی. ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو سیاستدان کر رہا ہے وہ ہمارا المیہ نہیں ہے, یا کوئی اور موزز دوست کر رہا ہے وہ المیہ نہیں ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دانشور ٹی وی پہ بیٹھ کے قبولیت جیسی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قبولیت نہیں ہے. ان قوموں کا یہ تھا کہ ان کے جو دانشور تھے وہ کم از کم اس چیز میں کلیئر تھے کہ کوئی بھی ہو یہ چیز غلط ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے جواز پیش کرنا, اس کے بارے میں کہنا کہ جناب یہ ایسا ہے تو یہ ایسا ہے, اس چیز نے ہمیں اس نہج پہ پہنچایا. اگر یہ چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ ہو جاتی ہیں آج سے 30 سال پہلے, اور اس وقت ہمیں جناب یہ اس طرح کی مثالیں نہ دی جاتی اور اس طرح چیزیں نہ چلتی اور یہ نہ کہا جاتا کہ جی اس ملک میں تو ایسا ہی چلتا ہے. کیوں ایسا چلتا ہے؟ کیا ہم کوئی لیسر گاڈ کے چلڈرن ہیں؟ کیوں نہ کہا جائے کہ جی یہ غلط ہے, چاہے عمران خان کرے چاہے نواز شریف کرے. آج میاں صاحب کے بارے میں خبر ہے کہ وہ دوبارہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ مطلب ایسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی تندور ہے وہ تھوڑی دیر گرم ہو گیا, تھوڑی دیر بند ہو گیا. جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ کنٹینیوس ان کی ایک سٹرگل ہوتی ہے. آپ 3 سال تک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, آپ نے اس ملک میں جمہوری اصولوں کو پروان چڑھانا ہے. تو یہ میرے خیال میں کولیکٹیو ہمارا فیلئر ہے, اور ایک شکست خوردہ ذہنیت جو نوجوانوں کو یہ بتاتی رہی مسلسل کہ اس ملک میں کچھ تبدیل نہیں ہوگا. اب اس ذہنیت کے چینج ہونے کا ٹائم ہے. وہ جو پچھلی نسلیں ہیں نا سوشل میڈیا پہ تنقید کرتی ہیں, اگر تم لوگوں نے اپنے ٹائم پہ اس ملک کے اندر کھڑے ہو گئے ہوتے تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی. اب یہی ایک المیہ ہے اطہر اس بات کو یہ ضرور کہتے ہوئے کہ نوجوانوں کو ہم نے ہر بار اپنی مرضی کا کوئی پارٹ پڑھایا, ان کو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ قانون سازی کے لیے بھی انہی کو استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن آج ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں اصول کی بنیاد پہ, اور اس میں سب کردار ادا کرتے ہیں, نہ صرف میڈیا پہ آنے والی شخصیات, خود سیاستدان بھی اور دیگر حلقے بھی. رانا صاحب, قبولیت کی اب جو بات ہوئی یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید نہیں کرنی. پی ٹی آئی میں جو یہ بات کہہ دی گئی اور خان صاحب تک بھی پہنچائی گئی اور وہ اگری کرتے ہیں اس بات کے اوپر, وہ قبولیت کے تو ماہر پی ٹی آئی ہے موجودہ دور کی, تو دوبارہ قبولیت کی طرف جائیں. شہباز شریف حکومت ان سے کیوں نہیں ہو جائے گی؟ میں نہیں مانتا. کل سے جو یہ بات چل رہی ہے کہ عمران خان نے یہ کہا, عمران خان نے بالکل نہیں کہا. انہوں نے کہا نہیں, ان کی جماعت نے ان کو کہا. ان کی جماعت 10 دفعہ کہے, وہ ان میں سامنے بیٹھ کے کسی میں ضرورت نہیں ہے کہ خان کو کہہ دے. میں آپ کو گارنٹی سے بات کہہ رہا ہوں, جیل میں بھی نہیں کہتے, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ان کی قیادت کیبنٹ میں بھی نہیں بولتی تھی. وہ دیکھتے تھے فیصل باوڑا کب بولے گا اور مراد سعید کب بولے گا اور وہ کیا بولے گا, ہم نے وہ لائن لینی ہے. یہ سارے ایک لائن میں اس کورس میں کھڑے ہوتے تھے. میری بہت لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے. یہ جو فواد چودھری صاحب آج فرما رہے ہیں ڈس انفارمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا, انہوں نے جس دن وہ جو ٹی ایل پی ہے اس کو کہا کہ یہ انڈین فنڈڈ جماعت ہے,
اور بین لگا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے اور ہم نے ہٹا دیا. میں نے کہا کہ اس ڈس انفارمیشن منسٹر کو سسپینڈ کریں. اس نے ہمیں کہا کہ انڈین کانٹینٹ بیسڈ جماعت تھی. انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا. نہیں میں نے, اور انہوں نے میرے کھاتے چیک کرائے 10 منٹ میں کہ چیک کرو اس نے کوئی سیکرٹ فنڈ سے پیسے لیے ہیں, اس نے فلانا کیا 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 ہے. میں نے فون کیا, میں کہا یار میرے سے پوچھ لیتے, انہیں انفارمیشن افسروں سے پوچھ رہے جو مجھے فون کر رہے ہیں کہ تمہارے بارے میں یہ آرڈر آئے ہیں. اور نہیں میرا مطلب ہی نہیں. میں کہا نہیں, آپ نے غلط انفارمیشن قوم کو بیٹھ کے پریس کانفرنس میں دی, اور آپ ہمیں روز کیمرہ سے نوٹس کراتے ہیں کہ کیبنٹ کی خبر وہ دیں جو میں پریس کانفرنس کروں گا. آپ ذرائع سے دیں گے تو ہم اس کو ڈس انفارمیشن یاد ہے ہمیں. اور کیمرہ میں یہ جو آج محمد علی صاحب, ان کے علی بخاری صاحب بہت بڑے چیمپئن ہیں, یہ چیئرمین تھے اس کمیٹی کے, اور انگریزی کا بھاشن دے رہے تھے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ نے جھوٹا نوٹس دیا ہے تمام چینلوں کو. یہ میرے پاس کیبنٹ منٹس ہیں جو ہم نے خبر دی ہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کیوں؟ یہ میڈیا کو اس وقت بھی دبا رہے تھے. یہ آج اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی چاہتے ہیں کہ میڈیا ان کے ذریعے کام کرے. ہمارے بھائی بہت اچھی تبلیغ کر رہے تھے آئین قانون جمہوریت کی. کل رات ہم ایک اور جگہ بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت ان کا پورا لیکچر یہ تھا کہ ٹرمپ کے اوپر ہی بیس ہے پاکستان کا, اس کے بغیر نہیں چلنا. نہ آئین اور جمہوریت موجود تھی, ایک ایک فکرہ نکلوا راجہ صاحب ہر جگہ پہ مسئلہ ہے کہ رانا صاحب ہر جگہ پہ بیٹھ کے ہمیں یہ فائدے سناتے ہیں کہ جی آپ زمینی حقائق مان لیں, آپ جمہوریت کی بات نہ کریں. ان کو یہ تکلیف ہو گئی ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جمہوریت کی بات ہو. میں نے کس دن کہا کہ ٹرمپ ادھر آ کے چلائے. اسٹائل کیا ہے, آپ ہمیشہ دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں. خود ادھر بیٹھ کے مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے لیکچر کی بات کر رہے ہیں. Absolute rubbish what he said. I've never said ربش. مجھے کہہ رہے ہیں یہ خود ربش بولتے ہیں. یہی بات ان کا المیہ ہے. اگر آپ یہ جو بندہ یہاں پہ بیٹھ کے یہ یہاں پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کرے کہ جی وہ جو غلط ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, اور پیمرا یہ کرتا تھا ابھی کیا پیمرا ٹھیک کر رہا ہے. That's what I'm saying کہ collective failure ہے. ایک منٹ مجھے اپنی رائے کا حق ہے. نہیں, یہ میرے پرانے پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک ان سے کبھی سنا نہیں, یہ پہلی دفعہ کہ یہاں سے انہوں نے پروگرام کا آغاز کیا, میرے اوپر ذاتی حملے سے پروگرام کا آغاز کیا, پھر اس کے بعد دوبارہ کہا کہ یہ ابھی تبلیغ کر رہے ہیں, پھر یہ کہا کہ کل انہوں نے ٹرمپ کا یہ کہا. میں نے ایک دفعہ بھی کہا کہ رانا صاحب آپ اس کے پورے پروگرام میں میں نے ایک دفعہ بھی رانا صاحب کی رانا صاحب جب آپ 3 دفعہ مجھ پہ ذاتی حملہ کریں گے تو میں آپ کے گلے میں 3 دفعہ ذاتی حملہ میرا پروگرام کا آغاز ذاتی حملے سے 3 دفعہ ذاتی حملہ. میں نے ان کو کہا کہ رانا صاحب تبلیغ کر رہے ہیں 3 دفعہ ایک لفظ نہ بولنے دوں, لیکن میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں یہ لوگوں کو دکھانا سے آگے نکلنا چاہتی ہوں. میرے پاس محدود وقت ہے, پلیز الاؤ می. کس حد تک ذاتی طور پہ میں رانا صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پورا موقع دیا کہ مجھے کہہ رہے ہیں میں ربش یہ ایک کرتا ہوں. سیاسی گفتگو ہے. ایک منٹ, آپ نے مجھے کہا ربش بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کے سارے جو گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہی نہیں. ایک دوسرے کو موضوع نہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک ملک میں بیٹھ کے دوسری جگہ کی کہانی سنا رہے ہیں, اور یہ ہمیں دیکھیں نا. اب میں بات کر رہا ہوں, میرے پہ الزام لگایا, میں لگا رہا نہیں ہوں, میں کہہ رہا ہوں سر پلیز دیکھیں یہ جواب دینا. یہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پلیز میرے پاس وقت محدود ہے, آپ پلیز مجھے الاؤ کریں. یہ سٹائل ہے, اپنی ذات کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے تبصرے پہ تبصرہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ رانا صاحب دیکھیں یہاں پر ہم نے سیاسی موضوع پہ بات کی, آپ کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. جب آپ بتا دیں کہ میری ذات پہ بات ہو, جب میرے تجزیے کو آپ یہ کہیں کہ جی میں لوگوں کو غلط حقائق بتا رہا ہوں, میں نے کہا کہ اس ٹیبل پہ جو سامنے مجھے نظر آ رہا ہے میں اس پہ تجزیہ کرتا ہوں. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. کیا پی ٹی آئی کو حکومت سے کچھ ملے گا؟ جوڈیشل کمیشن بنے گا اگلی میٹنگ کے اندر؟ ایک منٹ جی, دیکھیں اتنی لمبی چوڑی بحث آپ نے کرائی, یہ میری باری میں بار بار بات کرتے رہے. سر آپ میں نے اپنی بات کی نا ہمیشہ, میں نے جب اگر مجھ پہ کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا. ایک منٹ, آپ اپنی کریں گے تو میں جواب نہیں دوں گا. میں نے اس ٹیبل پہ طرف اشارہ کر کے کہا میں کسی خلائی مخلوق کی بات نہیں کر رہا, میں اس ٹیبل پہ زندہ حقائق کی بات کر رہا ہوں, عدلیہ کی, فوج کی, سیاسی جماعتوں کی, میں ان کی بات. یہ آپ کا دیرینہ موقف ہے. یہ میرا موقف ہے, میں اس سے مکرا ہوں. اس کے اوپر تبصرہ انہوں نے کیا. میرے سوال پہ انہوں نے میں نے کہا کہ اب آپ پھر بولنے لگے یار.
آج آپ کو مسئلہ ہے سر پلیز آپ میرے سوال پہ آ دیکھیں نا، میں نے تبصرہ کیا، آپ اس کے اوپر تبصرہ کریں، آپ مجھے یہ نہ سمجھائیں کہ جی یہ تو لوگ مل جاتے ہیں فلانے کرتے، بھائی میں تو زندہ حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے کنکلوڈنگ سوال یہ ہے کہ آپ بالکل سمجھ رہے ہیں، اچھا میرا ایک سوال ہے رانا صاحب، آپ نے پروگرام آپ اپنے پروگرام میں کر لیجیے گا، آپ اپنے پروگرام میں کر لیجیے گا، میں ان کو سوال کا جواب حملے سے پروگرام کا آغاز کیا آپ نے کیا، انہوں نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، میں نے ایک ٹیبل کی بات کی، آپ نے اس کو میرے اوپر بنا دیا کہ میں کسی کے کہنے پہ میری ہمیشہ سے یہ رائے ہے، میری رائے پروگرام ٹو پروگرام نہیں بدلتی، اینکر ٹو اینکر نہیں بدلتی، فیس ٹو فیس نہیں بدلتی، تین دفعہ بات کی تو پھر میں مسلسل ایسی ہی بات کر رہا ہوں۔ کا تو نہیں بنا کہ آپ تین دفعہ مجھ پہ کہیں گے، آپ نے میری بات کے اوپر تبصرہ کیا، آپ میری بات میں تبصرہ کریں نا، میری ذات پہ نہیں کیا، آپ کی ذات نے کہا ایک دوسرے کے اس کے بعد آپ نے جواب دیا، آپ نے کہا یہ صاحب اس کے بعد ہاں، تو آج جب آپ نے میری بات کے اوپر مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں آئین اور ایک منٹ، آپ نے یہ کہا کہ اس قانون کے اوپر نہ بات کریں، یہ پاکستان کی آئیڈیل جمہوریت ہونی چاہیے، یہ اس طرح کی لوگ بات کریں، تو یار میں نے بھی تو اپنی بات کہی نا، میں حقائق پہ بات کر رہا ہوں، آپ دونوں بہت نامور صحافی ہیں، میں اس ٹاپک سے آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کل آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ لوگ پلیز ایک ایک سوال کا جواب دے دیں، میرے پاس وقت بہت محدود ہے۔ ایک تو رانا صاحب اندر کی خبر یہ دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے مختلف بیانیے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی آفر ہوئی یا نہ ہوئی، آج آپ سے ہم جاننا چاہتے تھے کہ آپ کی خبر کے مطابق بیرسٹر گور کہتے ہیں کوئی آفر نہیں ہوئی ان کو بنی گالا شفٹ کرنے کی، خود خان صاحب کہتے ہیں 2 بار ہوئی، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اور اگلی میٹنگ میں پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمیشن ملے گا یا انکار سمجھا جائے گا؟ خان صاحب نے ایک دن کہا کہ بشرا بیگم کسی سے بات نہیں کر رہی، جھوٹ بول رہے ہیں لوگ۔ اس سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا، ہمارے رپورٹر نے سوال کیا ان سے کہ آپ کو جو علامہ راجن ناصر عباس صاحب نے کہی، میں ان کے پروگرام میں بھی یہ سوال اٹھا کے آیا تھا اس دن، کہ یہ آفر کس کے کہنے پہ آئی تھی، جب ناصر عباس صاحب آپ کے اتحادی ہیں، آپ کی کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بنی گالا جانے کی آفر آئی، تو آپ ہمیں بتائیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے آفر کی، کس طرح آئی؟ تو انہوں نے کہا یہ انڈائریکٹ آفر آئی، بالواسطہ طور پہ آئی۔ ان سے پوچھا گیا بالواسطہ کون لایا اور کس کے نام پہ لایا، انہوں نے کہا بھی خاموش ہو جائیں، میں نہیں کرتا۔ دوسرے دن بیگم بشرا کا کہا، تیسرے دن کہا کہ کبھی کسی سے بات نہیں ہوئی۔ خان صاحب کا اپنا کوئی موقف نہیں ہے، ان کا موقف ایک ہے کہ مجھے دوبارہ لاڈ میں لے فوج، مجھے دوبارہ اقتدار میں دے، اس کے علاوہ کوئی موقف نہیں ہے۔ یہ پبلک کی کہانیاں چھوڑ دیں۔ اطہر آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ آفر کے حوالے سے متضاد قسم کی اطلاعات ہیں، کوئی کہتا ہے نقوی صاحب کے ذریعے، لیکن خود بیرسٹر گور صاحب آ کے کہتے ہیں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ نہیں جی، ان کے اپنے لیڈران ان کو جا کے آفرز دیتے ہیں، اور کل میری حامد میر صاحب سے بات ہو رہی تھی اور حامد میر صاحب نے کہا کہ جہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے نقوی صاحب نے 3 دفعہ کال لی، لیکن ایک دفعہ بھی کال پرائم منسٹر ہاؤس سے نہیں لی گئی، کوئی لائن نہیں لی گئی۔ تو میرے خیال میں انہوں نے تو یہ کہا کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں حکومت بھی شاید اس طرح آن بورڈ نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں بیک ڈور چینلز سے رابطے ہو رہے ہیں، بشرا بی بی کا نام بھی آ رہا ہے، دیگر لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے۔ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صرف کمیٹی میں ہو رہا ہے، مجھے یہ لگتا ہے، میں بھی رانگ ہوں، کہ کہیں نہ کہیں پیچھے بھی پس پردہ بھی کچھ نہ کچھ پیش رہا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیجیے اب آپ کے یہ جو 31 جنوری کی تاریخ سے اب بات اگلی میٹنگ کوئی فیصلہ ساز کہا جا رہا ہے، سو کچھ حاصل ہوگا پی ٹی آئی کو؟ ان کو کوئی اشارے ملے ہوئے ہیں اس قسم کے؟ نہیں دیکھیں، فی الحال پی ٹی آئی کو یا یہ مایوسی ہے ان کی جو وہ اس کے سلسلے سے میرے خیال میں ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ اس وقت ان کو کیا ہوگا، کیا حکومت ان کو حکومت دے دے گی؟ وہ تو یہ کہتے ہیں یہ 17 کو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور وہ کوشش کریں گے کہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا سیاسی طور پہ گرم ہی ہو۔ اگر عالمی سطح پہ آوازیں آ رہی ہیں، آگے پیچھے لوگ تنقید کر رہے ہیں، اگر یہاں پہ سارا کچھ سیٹل ہو جائے گا پھر تو ان کا پورا نیریٹو ہی بیٹھ جائے گا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جی یہ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں، بس یہ اسی طرح معاملہ چلتا رانا صاحب اس پہ آپ بھی کہیے گا، احسن اقبال صاحب نے بھی کہا، جو ایک چیز یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اسیران کی رہائی، کہ 9 مئی یا 26 نومبر کے جو واقعات ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا قانونی معاملات ہیں تو ہم آفر ہی کیا کر سکتے ہیں؟ یہی ہوگی بات یا حکومت پھر بھی انگیجمنٹ رکھے گی؟ دیکھیں بہت ساری سینکڑوں گرفتاریاں جو ہیں وہ ضمانت میں اور روبکار میں بدل کے گھروں پہ جا چکی ہیں ان مذاکرات کے بیچ میں۔ یہ بالکل ان مذاکرات کے ساتھ ساتھ راستہ سیاست کا بن رہا ہے اور اس کے اندر تمام لوگ انوالو ہیں۔ یہ آپ کہہ دیں کہ شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ سے الگ الگ کوئی بات ہو رہی ہے یا پی ٹی آئی کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے بھی لوگ آن بورڈ ہیں، پی ایم ایل این بھی آن بورڈ ہے، زرداری صاحب بھی آن بورڈ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے، کہ سب چاہتے ہیں کہ جو اکنامک ریوائول کا راستہ بنا ہے وہ نکلتا چلا جائے۔ رکاوٹ کون بنے گا؟ الٹیمیٹلی عمران خان، ان کی پوری قیادت چاہتی ہے کہ اب راستہ بنے۔
یہ نہ ہو کہ لڑائی ہو، کیونکہ مصائب وہ جھیل رہے ہیں. عمران خان تو جیل میں ہے، لیکن پوری پارٹی کے پیچھے لیڈرشپ میں ایک تو ہے نا کہ گنڈا پور صاحب کام کر رہے ہیں، ایک بیگم مشرا کر رہے ہیں، کوئی ٹیئر نہیں ہے. پنجاب زیرو ہوا پڑا ہے. سب کو پتا ہے کہ جتنوں نے فلمیں بنائی، سلمان اکرم راجہ ہوں یا موٹر سائیکل پہ بیٹھنے والے لطیف کوسا ہوں، ان میں سے کسی نے کوئی بندے اکٹھے کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں ریسٹ ہی کر لو؟ آپ کو کوئی نظر آیا گراؤنڈ پہ؟ نہیں. یہ سارے چاہ رہے ہیں کہ راستہ بن جائے. اب خان صاحب کی آخری امید وہ اوورسیز ان کے چیپٹر ہے جو انویسٹمنٹ ملین آف ڈالرز کر چکا ہے ٹرمپ کے اوپر، اس کے اوتھ پہ ہے. اس کے بعد ان کے لیے کیا میسج آتا ہے؟ میرے خیال میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کا بڑا امتحان ہوگا. پہلے تو خود ٹرمپ کا ہے کہ وہ ان کے لیے کتنا زور لگا سکتے ہیں، اور پھر جب میسج آئے گا تو جواب میں اور آپ سب مل کے سنیں گے نا اور دیکھیں گے. کیونکہ یہ میرا دعویٰ تو نہیں ہے کہ یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. جن کا دعویٰ ہے، جو حکومت میں ہیں، جو ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کرتے رہے ہیں یا آج کر رہے ہیں، یہ ان سب کا امتحان ہوگا. لیکن اٹ سیلف ایک چیلنج ہوگا، آپ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ چیلنج نہیں ہے تو میں صرف نظر کروں گا نا. چیلنج تو ہے، دنیا میں آپ نے رہنا ہے. لیکن جو ٹرمپ کام یورپ کے ساتھ کر چکے ہیں، جو عرب میں کر رہے ہیں، وہ سب اپنے لیے بھی بڑے مسائل پیدا کر رہے ہیں. اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے، اور چائنا خاموشی سے نہیں بیٹھے گا. ٹھیک ہے. اور کب تک ان کی پاکستان پہ توجہ آتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہوگا. عامر رانا صاحب، اطہر کاظمی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین، یہ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مذاکرات کا اگلا جو مرحلہ ہوگا اس میں مزید انگیجمنٹ کا راستہ حکومت بنائے گی یا پھر یہیں پہ ختم ہو جائے گا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. کرم میں جو صورتحال ہے اس کی تفصیلی طور پہ بات ہوگی. ماہرین ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کرم میں بالآخر امدادی سامان تو کچھ پہنچ چکا ہے، لیکن امن ابھی تک نہیں وہاں پر ہو سکا. پارا چنار میں جاری کشیدگی، راستوں کی بندش اور ادویات کی کمی سے درجنوں افراد جانے کھو چکے. ایک انسانی المیہ وہاں پر جنم لیا. ان میں سے تقریباً 60% جو ہے وہ بچے تھے. لیکن اور موسم کی سردی بھی تھی، بہت سی مختلف وجوہات بنی. لیکن یہ جو کشیدگی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ایک امن جرگہ ہوا، کئی اجلاس ہوئے پھر اس کے بعد امن معاہدہ بھی ہوا. لیکن حالات میں بہتری جس کی امید پیدا ہوئی تھی اس وقت جب یہ معاہدہ ہوا، وہ اس کے فوری بعد ہی ختم ہو گئی جب ڈپٹی کمشنر کرم پہ حملہ کیا گیا، جس کے بعد سے ہمیں پھر ایک بار کشیدگی نظر آتی ہے. حکومت کو کرفیو نافذ کرنا پڑا، اور اب جو ہے وہ بحث تمام اسی حوالے سے ہے کہ یہ جو امن معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا. کیا یہ امن معاہدہ قابل عمل تھا بھی یا نہیں تھا؟ پھر یہ جو جدید اسلحہ وہاں پہ جس کا استعمال ہو رہا ہے، یہ اس کا سدباب کیوں نہیں کیا جا سکا ابھی تک؟ اور دہائیوں سے موجود اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کیا پالیسیز حکومت کو اپنانا ہوں گی؟ ریاستی رٹ کیوں اتنی کمزور ہے؟ کیونکہ جو حکومتی فیصلہ سازی ہے اس وقت موجودہ، اس کے اوپر تو کرم امن جرگے میں جو موجود لوگ تھے، اس کے ممبران تھے، انہوں نے خود ہی بہت سارے سوالات اٹھا دیے تھے. ان تمام پہلوؤں کے اوپر ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد چیف فرمائے سینئر صحافی اور تجزیہ کار طاہر خان صاحب، اور اس پروگرام میں ہمیں ساجد حسین توری صاحب بھی جوائن کریں گے، جو رکن ہے، اہم رکن ہے کرم امن جرگہ کے، اور اس حوالے سے وہ تفصیلی بات کر بھی رہے ہیں میڈیا سے. تو طاہر صاحب، ہم معاہدے کے حوالے سے تو جو معاملات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت لوگ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے کہ جب کچھ امدادی سامان پہنچ چکا، جو کہ یقیناً کافی نہیں ہے، ناکافی ہے، لیکن پھر بھی سیکیورٹی صورتحال اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی. میرے خیال میں سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں وہ موجود ہیں. آپ نے اپنے بیان میں خود بھی کہا کہ ڈپٹی کمشنر کو ایسے وقت میں نشانہ بنایا گیا جب معاہدہ ہوا تھا، اور جب معاہدہ ہوا 1 جنوری کو تو کچھ لوگوں نے واٹس ایپ گروپس میں کہا کہ ہم اس معاہدے کو نہیں مانیں گے. اور اگر ایک صحافی کو پتہ چلتا ہے، ایک عام آدمی کو معلوم ہوتا ہے، تو کیا وہاں جو ذمہ داران ہیں سیکیورٹی کے، پولیس ہے، دیگر ادارے ہیں، ان کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا. پھر ڈپٹی کمشنر کا آپ کے دشمن کو پتہ ہے کہ وہ سڑک پہ آنے والا ہے یا جانے والا ہے، تو سیکیورٹی کی تو یہ حالت ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی کی اب ایسا آسان نہیں ہے کہ لوگ مطمئن ہوں. لوگوں کا اطمینان بہت زیادہ ضروری ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. اور لوگ سوالات تو کرتے ہیں کہ ایک ایسی ریاست ہے کہ جو ایک سڑک نہیں کھول سکتی 3 مہینے میں. یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ جو لاکھوں لوگ ایک شہر میں محصور ہیں، اور بار بار کہ 100 بچے فوت ہو گئے دوائیوں کے نہ پہنچنے پہ، یہ ہوا وہ ہوا. تو ریاست کدھر ہے؟ اب ریاست اگر اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ قتل عام کریں یا وہ، لیکن سوالات تو کریں گے. ریاست جب اپنی ریٹ قائم نہیں، ہاں جہاں پہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جہاں پہ دلچسپی ہوتی ہے کہ یہاں پر اب میں نے یا ریاست نے ایکشن لینا ہے، تو وہاں تو لے جاتا ہے. حالانکہ
جب پتہ بھی ہو کہ یہ لوگ کون ہے. جب ڈی سی پہ حملہ ہوا اس کے بعد کتنے خبریں آ گئی کہ یہ فلاں بندہ ہے, یہ فلاں بندہ ہے, یہ اس میں یہ انوالو ہے, یہ 2016 میں یہ ہوا تھا, 2000 آپ نے پوری تاریخ تو پھر نکال دی, بندہ کا نام بھی بتایا کہ یہ اس میں فلانا بندہ. تو وہ بندہ اگر آپ کو آج پتہ چلا ہے تو وہ کل وہاں کیوں تھا, ایک ہفتے پہلے وہ وہاں پر کیوں تھا. اور یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے, وہ ہم کہتے ہیں نا کہ تندور جب گرم ہو تو سب روٹیاں پکاتے ہیں. جب اس طرح واقعات ہوتے تو آپ کا جو ریاست کا دشمن ہے, امن کا دشمن ہے, وہ جہاں بھی ہو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو وہ کیسے پہنچ, آپ یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں طاہر صاحب کہ وہاں وہ کیسے موجود تھا اور اس سے پہلے کیسے نہیں معلوم تھا, جب اب تفصیل آ رہی ہے کہ پہلے کہا گیا ڈی سی پر حملے میں جو جتنے لوگ موجود تھے وہاں پر ان کو بہت سے لوگوں کو نامزد کیا گیا, پھر کہا گیا کہ ان میں دہشت گرد بھی شامل تھے, معلوم تو ہے وہ کیوں آزاد تھے, اس انداز میں کارروائیاں کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ساجد حسین توری صاحب بھی موجود ہیں, آپ رکن اس کرم ام جرگہ کے اور سابق وفاقی وزیر. توری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیسے وہ شخص وہاں موجود تھے. آپ نے ڈان اخبار کے ساتھ ایک انٹرویو آپ کا شائع ہوا جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ عسکریت پسندوں کو حمایت حاصل ہے. سو اس کے اوپر اگر آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے روشنی ڈالیں کہ آپ کی نظر میں کیا حقائق ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میں چیز اس طرح ہے نا کہ وہاں پہ بالکل بھی خوارج موجود ہیں, کیونکہ بار بار ہم ان کی نشاندہی کر چکے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ بھی کہتے ہیں, ذمہ دار یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ دو مسلکوں کی لڑائی ہے. اس دن مسلک کی بھی پتہ چل گیا نا کہ اس دن ڈی سی پی کس نے فائر کیا. لوگ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کہ اس پہ فائر کرے. پھر اگر آپ ایف آئی آر کو دیکھیں, ایف آئی آر میں جس بندے کو انہوں نے نامزد کیا ہے وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے کاظم نام ہے اس کا, اور کاظم کے ساتھ دو اور بندے, 25 لوگ جو ہے نا وہ نامعلوم ہے. ابھی ان کاظم کے ساتھ پرسوں باقاعدہ چپری ایک گیسٹ ہاؤس ہے میں گرینڈ جرگی کے بندوں کو فون کیا ہے کمشنر وغیرہ نے کہ آپ لوگ آ کے کاظم کے ساتھ بیٹھ جائے. ابھی کاظم پہ فائر بھی کاٹا ہے, کاظم وانٹڈ بھی ہے, اور کاظم کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ روڈ کھولنا یا نہیں کھولنا. یہ تو ہمارا حال ہے. اس کے علاوہ میں یہی کہتا ہوں کہ جب پولیس اس کو دیکھتی ہے, پولیس وہاں پہ نظریں رکھتی ہے, چلو پولیس کا کام ہے, کیونکہ سی ایس خود کہتا ہے چیف سیکرٹری کی پی کہ پولیس کی نگرانی میں, زیر نگرانی میں. تو میرے خیال میں یہ پولیس کا کام نہیں ہے, یہ کی پی گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے. جب تک وہاں پہ آپ فوج کو صحیح معنوں میں ایکٹیو نہیں کرو گے تو یہی حال ہوگا. کبھی ہمارے اوپر حملے ہوں گے, کبھی ایف سی کے اوپر حملے ہوں گے, کبھی فوج کے اوپر حملے ہوں گے, اسی طرح پولیس پہ. تو ابھی جو کنوائی موو ہو چکی ہے, کنوائی میں ٹوٹل 25 گاڑیاں جو ہے نا وہ جا چکی ہیں. 25 گاڑیوں میں صرف 5 گاڑی جو تھے نا وہ ٹرکس تھے, جس میں مطلب 400 بوری چینی تھی اور گھی تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک ہی 2 گھنٹوں میں ختم ہو گئے. تو یہ 5 ٹرکوں کا کام نہیں ہے. اس سلسلے میں ان کو باقاعدہ ایکشن لینا چاہیے. وہاں پہ جو بھی سامنے آتا ہے روڈ پہ ان کو وہاں سے ہٹانا چاہیے. لوکل لوگ جو ہیں وہ ان کا مال انہوں نے بنایا ہے. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. طاہر خان صاحب, اب یہ حمایت حاصل ہے ایک بات ہے, دوسری ہے نظر آتا ہے کہ بالا ہیں ریاست کی ریٹ سے یہ لوگ یہاں پر, تو یہ کون سے گروپس ہیں جو وہاں پر بالخصوص جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, اگر اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. گروپ جو بھی ہو, کیونکہ خوارج کا لفظ جنہوں نے یہ کاظم کا نام بتایا توری صاحب نے, یہ جب حملہ ہوا تو جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں ریاستی اداروں کے جو قریبی سمجھے جاتے ہیں, اس میں اسی بندے کا نام آیا اور پوری اس کی ہسٹری آئی. تو اب مسئلہ یہ ہے, میں اس پہ نہیں جاؤں گا, جنہوں نے پہلے بسوں پہ فائرنگ کی اس کے ریئیکشن میں دوسری مرتبہ فائرنگ ہوئی مسافروں پہ. پہلے والی بھی دہشت گرد تھے جو مسافروں کو مارتے ہیں, عام لوگوں کو مارتے ہیں, ارادتاً مارتے ہیں. جب پہلے حملے کے بعد 100% امکان تھا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا یا ایکشن ہوگا. یہ لوگ سوئے ہوئے تھے, ریاست سوئی ہوئی تھی. ریاست نے اپنے آپ کو خود کمزور کیا ہے. ریاست یہ جو جرگہ ہوا نا, جرگے میں روڈے کھولنے کا ہے. اب آج آپ کا جو پروگرام ہو رہا ہے, آج 9 تاریخ ہے نا, تقریباً 9 دن ہو گئے ہیں.
تو آپ نے ابھی سڑک نہیں کھولی, آپ نے صرف یہ بھی اس پہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارا وہاں پر پہنچ گیا ہے, ایک پہنچ گیا, دوسرا پہنچ گیا ہے. سڑک کھول دینا بھائی, اگر آپ نے فیصلہ کیا. اور یہ جو جرگہ ہوا ہے ٹھیک ہے, اس میں تو قبائلی مشران تھے اور توری صاحب جیسے لوگ بھی تھے, لیکن اس میں تو سیکیورٹی ادارے کے لوگ بھی موجود تھے, بلکہ جرگہ ہی تقریباً انہوں نے کرایا ہے. تو آپ اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکتے. اگر آپ ریٹ قائم نہیں کر سکتے تو آپ ہار گئے ہیں. آپ کاظم ہو, دیگر ہو, تیسرا ہو, چوتھا ہو, پانچواں ہو, آپ ہار گئے. آپ نے خود اپنی ہار مان لی ہے. جرگے کے ساتھ میری نظر میں سڑکیں تو آپ کھول لیں نا. اچھا سڑکیں آپ کھول لیں اور سڑکیں کے رائٹ اور لیفٹ میں جو لوگ ہیں ان کو, یہ تو آپ کا کنٹرول ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ہمارا یہ ایک عمومی دعویٰ ہے کہ پاکستان میں اب کوئی نو گو ایریاز نہیں ہے, تو یہ تو بالکل ایک نو گو ایریا, یہ تو نو گو ایریا سے بھی کوئی اور نام رکھے. 3 مہینے سے اگر ایک سڑک بند ہے تو نو گو ایریا سے بھی زیادہ ایک وہ ہے نا, آپ کا چیلنج کیا ہے آپ کا. توری صاحب, اب 2 چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گی. ایک تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو پوزیشن تھی اس معاہدے اور مذاکرات کے دوران وہ بہت کمزور تھی. آپ کن حوالوں سے کمزور سمجھتے ہیں اس وقت, جہاں وفاق کے بھی کوئی نمائندگان ہو یا خیبر پختونخوا کے, کس طرح کمزور تھی پوزیشن؟ اور اس کو بھی ایڈریس کیجیے گا کہ یہاں پر یہ بہت حیران کن ہے کہ کس حد تک لوگ جو ہے وہ گروہ دونوں اطراف سے مسلح ہیں. سو ڈی ویپنائز کرنے کے راستے میں کیا رکاوٹ رہی آج تک آپ کی نظر میں؟ اس طرح ہے نا کہ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جرگہ یا یہ حکومت کیوں کمزور ہے. مسجد طاہر خان صاحب بہتر جانتے ہیں, اس کو ان چیزوں میں کافی ایکسپیرینس ہے. مین چیز ہے نا کہ یہاں پہ ایک جرگہ ہو رہا ہے رواج کے مطابق. ٹرائبل ایریا ہے, ابھی 2018 میں مرج ہو چکا ہے. وہ جرگہ جو ہے نا وہ گرینڈ جرگہ کوہاٹ ڈویژن سے بنا ہے. اس میں دونوں مسلک کے بڑے بڑے لوگ ہیں, فارمر پارلیمنٹیرین ہے. اس میں وہ جرگہ آ کے کوہاٹ میں بیٹھ جاتا ہے اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. بیچ میں جو ہے نا سی ایم انوالو ہو جاتا ہے. سی ایم آ کے سی ایم کو یہ کرنا چاہے گا کہ پہلے جرگے کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں, کمشنر کا آپ نہ سنیں, جرگے کے ساتھ بیٹھ جائے, جرگے کو اپنے اعتماد میں لے لے, جرگہ اپنا ریکمنڈیشن دے دے. اس ریکمنڈیشن پہ آپ آگے اپنا سیاست بھی چمکائے, آگے جا کے ان کو امپلیمنٹ بھی کرے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جب آ کے, میں خود اس میں موجود تھا, انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جتنا بھی اسلحہ ہم اکٹھا کر لیں گے, بنکرز ختم کر لیں گے. یہ 2 بات اس نے کی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے دن کیبنٹ سے اپروو کر کے پھر انہوں نے ایتھکس کمیٹی میں وہ چیز رکھ لی, جنٹ پہ لے آئے. اس میں انٹیریئر منسٹر بھی آ جاتے ہیں, نقوی صاحب بھی آ گئے, سارے بیٹھ کے انہوں نے وہی فیصلے کو جو ہے نا وہاں سے فائنل کر دیا. جب فائنل کر دیا تو ابھی جرگے کا کیا رول رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے نا برسر سیف نے سب نے بندوق کی نوک پر ہمارا روڈ بند کر دیا. خود ان کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں کہ تب تک مطلب ہم روڈ نہیں کھول سکتے تھے جب تک اسلحے کی بات نہ. پھر ہم بیٹھ کے باقاعدہ ہم نے دوبارہ اپنے جرگے والوں کو بھیجا پڑا چنا, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے واپس آ گئے. جب واپس آ گئے تو ہم مینٹلی اس چیز کے لیے تیار تھے, چلو ٹھیک ہے, اگر آپ نے ہم سے اسلحہ اکٹھا کرنا ہے, آپ نے پروٹیکشن دینی ہے, آپ نے روڈ کو کلیئر کرنا ہے, بنکرز کو بالکل بھی ختم کرو, ساری چیزوں کے لیے ہم تیار ہیں. جب ہم تیار ہو گئے, ہم نے سائن کر دیے. سائن کرنے کے بعد تو ہمارا جو بھی مطلب ہے کہ ذمہ داری تھی وہ ختم ہو گئی. ابھی تو ذمہ داری ان کی بنتی ہے, روڈ کھولے, پروٹیکشن دے دے, وہاں پہ مطلب پریکٹیکلی جو لوگ ہیں دونوں مسئلے کی طرح جرگی کریں, حالات بہتر ہو جائے, پھر اس پہ آ جائیں. جو لائے عمل اس پہ لے کے 15 دن 1 فروری تک اس کے لیے اسلحے کی لائے عمل بنائے, بنکرز ختم کرے. یہی چیز ہے, لیکن یہ نہیں کر سکتے, نہ ابھی کر سکتے. مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ 1 سال 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک یہ روڈ بھی نہیں کلیئر کر سکتے. یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ویسے ان کا ریٹ بھی نہیں ہے. ہمیں بھی دھوکہ دے رہے, اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے, اور اسٹیٹ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اب طاہر صاحب مختصراً اگر آپ یہی بات آگے بڑھاتے ہو جو توری صاحب کہہ رہے ہیں, نہیں کر سکتے یا کرنے کی سخت نہیں رکھتے, یا ہاں یہ اس سے آپ بات کریں. نااہلی ہے, عدم دلچسپی ہے. کرم جتنا اہم ہے ہر لحاظ سے, وہ جغرافی لحاظ سے, سرحد بھی آپ کا وہ ہے, خرلاچی جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہ بڑا اہم ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی میں اگر اس طرف سڑکیں بند ہوتی تھی تو وہ آپ افغانستان جا کر کے کابل بھی جا سکتے ہیں, پھر پشاور آ سکتے ہیں جلال آباد سے, وہ بھی بند. تجارتی وہ تجارت کے لیے بڑا اہم اس لیے ہے کہ طورخم اور چمن کے علاوہ آپ کا غلام خان بند ہے, آپ کا انگور اڈا بند ہے. تو لہٰذا
वो भी एक हर लिहाज से अहम है, लेकिन जितनी अहम है उतनी ना मरकज़ ने, ये मरकज़ अपने आप उसको मरकज़ को नहीं कर सकते कि सूबाई मसला है, मरकज़ तो हर जगह पर। तो फिर क्यों गया था एपेक्स कमेटी में आपका वज़ीर दाखिला, एपेक्स कमेटी के इजलास में पेशावर जाता है ना, तो जब अगर इतनी उस वहाँ जाते तो वहाँ पर आप लोग नहीं जा सकते। तो जो अदम दिलचस्पी है, नाअहलियत, नाअहली है और सबकी है, इसमें मैं सियासत में नहीं जाऊँगा, लेकिन अवाम में फिर मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के प्रोग्राम में कहा था कि मामला फिर कुरम तक महदूद नहीं रहता असरात, क्योंकि यहाँ तो मैनेज कर रहे हैं कि बस वो जो फसादी है जो भी है मैं उसको नहीं कि ये है नहीं, वो उसको तो फिर आपने खुद मौका दे दिया, मौका दिया। मुताहिर खान साहब और साजिद हुसैन तूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो दहाइयों से हाईलाइट की जा रही हैं लेकिन इसके ऊपर तवज्जो नहीं थी, और इस गुफ्तगू से यही लगता है कि यहाँ पर रियासत की रेट कायम करने, लोगों को, ग्रोहों को गैर मुसल्लह करने के सिवा और दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। देखते हैं हमारी हुकूमत और रियासत किस अंदाज में इस मामले पर आगे बढ़ती है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।